اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال جو ہے انتہائی اہم ہے، وہ قاضی کے سلسلے میں ہے کہ قاضی کون ہے، اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے۔ اس بات کو جو ہے واضح کریں، کیونکہ جو ہے آج معاشرے کے اندر قاضی اس شخص کو سمجھ لیا گیا ہے جو اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ نکاح پڑھائے۔ تو اس بات کو واضح کریں کہ قاضی اسلام کی نظر میں قاضی کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ میں یا اسلامی ریاست میں قاضی کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ حکمران کا اگر کوئی صحیح نمائندہ ہو تو وہ قاضی ہے، کیونکہ اسی پر ریاست کا عدل اور ریاست کا ظلم اسی کے قلم سے نشر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ قاضی کی حیثیت حاکم سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ حاکم کو خود بھی اگر قاضی صحیح ہوگا اور حاکم کے غلط کرنے پر اس کو بھی روکے گا، تبھی جا کر وہ حاکم صحیح سمت میں، صحیح جگہ پر وہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر قاضی دباؤ میں ہوگا تو پھر وہ نیچے کا تمام معاملہ بگڑتے جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثۃ، قاضی تین طرح کے ہیں۔ اس میں آپ کے وہ سوال کا جواب ملے گا کہ جو بندہ اپنے آپ کو قاضی بن کر پیش کرتا ہے یا قاضی سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں ٹٹول لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاضی تین طرح کے ہیں، واحد فی الجنہ و اثنان فی النار، ان میں سے تین میں سے ایک بندہ یا ایک قسم کا قاضی جنت میں جائے گا اور دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، جنت میں کون جائے گا؟ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ، وہ انسان جس نے قضاء کے احکام، قضاء کے مسائل، قضاء کی باریکیوں کو پڑھا، سمجھا، اپنے اندر اتارا، اور جب کبھی موقع ملا تو اپنے اس علم کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر سامنے کے دونوں لوگوں کی باتوں کو سن کر حق تک پہنچ کر بے باکانہ انداز میں حق کا فیصلہ کیا، یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ وَرَجُلٌ، اب جو دوسرا بندہ، جو دو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، ایک دوسرا بندہ ہے جس نے قضاء کو پڑھا، اس کا جو علم ہے شرعی طور پر، اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کی جو نزاکتیں ہیں، اس کو سمجھا اور اس کو سب کچھ پتا ہے، دلائل سمجھتا ہے۔ دو بندے جب بیٹھ کر اس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ پوری طرح سے جان چکا ہے کہ اس میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، کون حقدار ہے، کون اپنی زبانی جمع خرچیوں سے یا اپنی لفاظیوں سے حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان سب کے باوجود وہ بندہ دباؤ میں آ کر ایک طرفہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس نے اپنی جہنم خود خریدا۔ اب تیسرا بندہ جو بڑا حساس ہے وہ یہ کہ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، اب تیسرا بندہ وہ ہے جس نے جہالت کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے کیے۔ جہالت کی بنیاد کا مطلب یہ کہ اس نے قضاء کو پڑھا ہی نہیں، اس نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں، قضاء کے جو باریکیاں ہیں وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ قاضی بنا بیٹھا ہے اور لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے۔ اب وہ فیصلے صحیح کرے غلط کرے یہ بات کی بات ہے۔ یہاں پر دیکھیں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اس میں یہ کہ اس نے حق کو پہچانا۔ یہاں پر سرے سے کیا کہا؟ قضا للناس
لوگوں کے فیصلے کیے علی جہلن، جہالت کی بنیاد پر. اب اگر اس کا وہ فیصلہ جہالت پر ہونے کے باوجود اگر اس نے صحیح کیا تب بھی وہ غلط شمار ہوگا اور اس کو جہنم میں قرار دیا جائے گا. اب یہاں پر یہ جو تیسری بات ہے ہم یہ کرتے ہیں، عام طور پر قاضی کا مطلب ہمارے پاس ایک تو جج ہوتے ہیں جو عدالتوں میں ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس پنچایتوں میں قاضی ہوتے ہیں، جماعت کے کچھ مسائل میں قاضی بنا لیے جاتے ہیں کہ بھی فیصلہ آپ کیجئے، فیصلہ آپ کیجئے. تو یہاں پر وہ تمام جگہوں پر جہاں بندہ فیصلے کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، دو فریق کے درمیان سمجھوتا کرنا. سمجھوتا کرنے میں انسان پوری باریکیوں کو نہیں دیکھتا، کچھ اس سے کہتا ہے کہ بھئی تم مان جاؤ، کچھ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، اور دونوں کے درمیان میں ایک راستہ نکالا جاتا ہے. اس کو سمجھوتا کہا جاتا ہے. اور سمجھوتے میں وہ تمام باریکیاں سمجھنا یا اس کو سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے. انسان کسی طرح سے ان کے جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں ملانا چاہتا ہے. لیکن باقاعدہ قاضی بن کر جو فیصلے کیے جاتے ہیں، چاہے پنچایت کی شکل میں ہو، چاہے گھریلوی مسائل کے ہوں، بعض اوقات ایک انسان عمر کے اعتبار سے کہتا ہے چچا آپ بول دو. آپ کسی عالم کو کہا جاتا ہے کہ آپ بول دو، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات وہ دباؤ میں ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں چھپائی جاتی ہیں، یا جو مظلوم ہوتا ہے وہ اپنی بات کو پوری طرح سے کہہ نہیں پاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، تم میں سے دو لوگ میرے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں اور ان میں سے ایک چرب زبان ہوتا ہے، اپنی باتوں کو بہت اچھے سے سلیقے سے اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ سچا ہے، وہی حقدار ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہوں. اور یہ جو صحیح میں بھی حقدار ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، وہ بیچارہ اس کی زبان کھل نہیں پاتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ مظلوم پھر ظلم کی زد میں آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بندہ میں نے جس کے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس فیصلہ اس کے حق میں صحیح ثابت ہوا. یہ فیصلہ فرش پر غلط ہو سکتا ہے لیکن عرش پر دوبارہ وہاں پر آسمانوں پر اس کا جو فیصلہ ہوگا وہی معتبر ہوگا. دنیا کی 4 دن کی زندگی میں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ لطف اٹھائے. تو کل ملا کر جو بات یہ ہے کہ انسان فیصلہ کرنے کے وقت میں، آپ سعودی عرب کے علماء کو بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ پوچھنا. مفتیان سے جب یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کسی چیز میں، خاص کر میں نے کئی مرتبہ 10-20 مرتبہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کو یہ نور علی الدرب وغیرہ میں نے سنا، جب یہ سوال کیا جاتا تو پوچھتے تھے کہ حل وقع، کیا یہ چیز ہو گئی؟ یہ تم معلومات کے لیے چیز پوچھ رہے ہو یا ہو گئی ہے؟ اگر ہو گئی ہے کہا جاتا تو کہتے ارجع الی القاضی، قاضی کے پاس جا کر اپنے اس معاملے کو نپٹاؤ. یہاں پر افتاء میں فتویٰ دینے کے اعتبار سے صرف معلومات دی جائے گی. آپ سے جب تک کچھ سوالات نہیں کیے جائیں گے تب تک اندر کی پوری بات واضح نہیں ہو جاتی. تو بہرحال یہاں پر قاضی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں بانٹا ہے. 3 قسم کے قاضی قرار دیے گئے، ایک وہ جو جنت میں جائے گا اور 2 وہ جو جہنم میں جائیں گے. تو ہم بھی اگر کسی جگہ پر ہم کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جائے، پہلا لفظ میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری صلاحیت، ہماری قابلیت، ہمارا علم اس لائق نہیں ہے کہ ہم فیصلے کریں. ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں. فیصلوں کے لیے وہ کبار علماء، بڑے علماء جن کو علم میں تمکن حاصل ہے، جو علم کی گہرائی تک پہنچے ہیں اور وہ دونوں طرف کی باتوں کو سن کر فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی ہمت اور جرأت کر سکتے ہیں. ہم جیسے طلباء کو اس بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور کہیں پر بھی اٹھ کر ہم فیصلے کر کر اپنے آپ کو جہنم کا حصہ نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.